حضرت یہ تھے جناب نایاب صاحب اللوری حضرات، آپ کے بھی اور جناب بیتاب صاحب اللوری کے بیچ میں ایک منزل ہے، اسے میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ انجمن غنچہ عباسیہ کے جنرل سیکریٹری محترم کشش صاحب سنڈیلوی سے گزارش سے تشریف لے آئے، اور ان کے فوراً بعد آپ حضرات کے سامنے نہیں جناب بیتاب صاحب اللوری ہوں گے، اور ان کے بعد جناب مولانا نایاب صاحب علمپوری ہوں گے۔ ارے شعر بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ نعرہ سلوات۔ جناب نایاب اللوری صاحب کا، جناب بیتاب اللوری صاحب، ڈاکٹر عفام مترلوی صاحب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ جو ہماری نحیف آواز پہ اس جشن میں شرکت کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں اگر وقت ہے تو ضرور شرکت کرتے ہیں۔ اور میں ایک مطلع دو تین شعر اسی حوالے سے ایک مطلع سماعت میں لکھنا ردیف ہے، سننا دیکھیں کہ ذکر سرور کو کبھی تم نہ اندھیرا لکھنا، ذکر سرور کو کبھی تم نہ اندھیرا لکھنا، جب بھی لکھنا اسے ایما کا اجالا لکھنا، جب بھی لکھنا اسے ایما کا اجالا لکھنا۔ اور شعر بطور خاص سنیں کہ یوں تو دنیا میں بہت سی ہیں تمنائیں مگر، یوں تو دنیا میں بہت سی ہیں تمنائیں مگر صرف عباس کو حیدر کی تمنا لکھنا، صرف عباس کو حیدر کی تمنا لکھنا۔ یوں تو دنیا میں بہت سی ہیں تمنائیں مگر، یوں تو دنیا میں بہت سی ہیں تمنائیں مگر، یوں تو دنیا میں بہت سی ہیں تمنائیں مگر صرف عباس کو حیدر کی تمنا لکھنا۔ اور ہر چلے آئے، یہ شعر دیکھیں، ہر چلے آئے یہ کہتے ہوئے سرور کی طرف، ہر چلے آئے یہ کہتے ہوئے سرور کی طرف، اے زمانے مجھے اب بھولا نہ بھٹکا لکھنا، اے زمانے مجھے اب بھولا نہ بھٹکا لکھنا، اے زمانے مجھے اب بھولا نہ بھٹکا لکھنا۔ ہر چلے آئے یہ کہتے ہوئے سرور کی طرف، اے زمانے مجھے اب بھولا نہ بھٹکا لکھنا۔ اور یہ بھی شعر سن لیں کہ علی اصغر کی تبسم کی کرو جب تشریح، شعر سنیں حضرات، علی اصغر کی تبسم کی کرو جب تشریح، رخ باطل پہ پڑا ایک تماچا لکھنا، رخ باطل پہ پڑا ایک تماچا لکھنا، رخ باطل پہ پڑا ایک تماچا لکھنا، رخ باطل پہ پڑا ایک تماچا لکھنا۔ رضوان بھائی شعر سنے جہاں کھڑے ہوئے کہ بدعتی فتوے جو دیتے ہیں عزاداری پر، جو لوگ کرسی نشین ہیں وہ شعر سنے بطور خاص کہ بدعتی فتوے جو دیتے ہیں عزاداری پر، میری خاص طور سے میری مانو تم انہیں عقل کا اندھا لکھنا، میری مانو تم انہیں عقل کا اندھا لکھنا، بدعتی فتوے جو دیتے ہیں عزاداری پر، میری مانو تم انہیں عقل کا اندھا لکھنا۔ اور یہ بھی آپ کے عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ جشن عباس میں شرکت کا یہی مقصد ہے، جشن عباس میں شرکت کا یہی مقصد ہے، اس کو اظہار عقیدت کا وسیلہ لکھنا، اس کو اظہار عقیدت کا وسیلہ لکھنا، اس کو اظہار عقیدت کا وسیلہ لکھنا۔ اور بختہ بھی سماعت فرما لیں، یہی کہتا ہے کشش سب سے یہ پانی کا طواف، یہی کہتا ہے کشش سب سے یہ پانی کا طواف، نہر پہ اب بھی ہے عباس کا قبضہ لکھنا، نہر پہ اب بھی ہے عباس کا قبضہ لکھنا، یہی کہتا ہے کشش سب سے یہ پانی کا طواف، نہر پہ اب بھی ہے عباس کا قبضہ لکھنا۔ شکریہ حضرت۔